نہیں بھائی، میری ادھر بھائی کے پاس رہائش نہیں ہے. یہ گھر ہم دونوں بھائیوں کا مشترکہ ہے، لیکن رہا اس میں امانت بھائی رہا. میں علیحدہ رہتا ہوں، میری علیحدہ رہائش ہے، لیکن آپ سمجھے یہ میری اولاد ہے. میری اولاد کو انہوں نے تباہ و برباد کیا. آپ کہاں پر تھے جب یہ آپ کو اطلاع ملی اور کس نے آپ کو بتایا؟ جی میرے ادھر 7 محلے دار تھے، انہوں نے مجھے کال کی ہے. میں ود ان فیو منٹس پہنچا ہوں. تو جب میں پہنچا ہوں تو ہر چیز ختم ہو چکی تھی، ہر چیز تباہ ہو چکی تھی. بھائی کا گلا کاٹ دیا ظالموں نے، میری بہن میری بھابھی کا گلا کاٹ دیا، معصوم بچی 1.5 ماہ کی اس کو قتل کر دیا. اس سے بڑا کوئی ظلم ہو سکتا ہے؟ اور اللہ ان ظالموں کو تباہ و برباد کرے. پولیس نے اریسٹ بھی کیا ہے. مقدمہ سلیم صاحب آپ نے نامینیٹڈ درج کروایا، وہ کون لوگ ہیں جن کے خلاف آپ نے مقدمہ درج کرایا اور کتنے نامینیٹڈ ملزمان ہیں؟ جی اس میں جو FIR میں نے نامینیٹ کیے ہیں، 2 میرے FIR کے گواہ ہیں، جو میری بہن اللہ کو پیاری ہوئی ہے، میری بھابھی، اس کے بھائی ہیں. جتنا میرا نقصان ہوا ہے اتنا ہی ان کا ہوا ہے. ہم دونوں کا گھر تباہ و برباد ہو گیا. اور بالکل جو لوگ ہم نے FIR میں نامینیٹ کیے ہیں، ہم 100% کانفیڈنٹ ہیں انہی میں سے ہی چیز نکلی ہے. پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے اور ہمیں 100% امید ہے کہ پولیس ہمیں انصاف دے گی. اور اس میں جو بندے ہم نے نامینیٹ کیے ہیں انہی نے ہی کنویس کیا ہے، اور وہ سارے لوگ اس میں ملوث ہیں. کون لوگ ہیں جن کو آپ نے نامینیٹ کیا؟ اس میں سر میں یہی گزارش کروں گا کہ ایک تو شہزاد عرف شادو ہے خنجیر، جو سکا بھتیجا تھا. اسی نے 2014 میں اپنے دادا کو مرڈر کیا، میرے باپ کو مرڈر کیا. اور اسی نے یہی بھائی کو میں منع کرتا تھا کہ یار وہ کیس وائنڈ اپ نہ کرو، یار وہ کیس وائنڈ اپ نہ کرو. بھائی اس والد صاحب کے کیس میں مدعی تھا، میں گواہ تھا. بھائی نے میری ایک نہیں سنی، 6-7 مہینے پہلے ان کو کلیئر کر دیا، اور اس کا نتیجہ آج ہم نے دیکھ لیا کہ میرا پورا خاندان تباہ ہو. آپ فرما رہے ہیں کہ 2014 میں آپ کے والد جی میرے والد صاحب کو جو مرڈر کیا اس میں اس کا شادو جو بھتیجا ہے سکا بھائی امین اس میں ملوث تھے. وہ چالان ہوئے، انہوں نے کنفیس کیا اور وہ جیل میں بھی رہ 2.5-3 سال. تو انہوں نے آپ کے یعنی اپنے والد کو اور دادا اور یعنی پوتے اور بیٹے نے اپنے جی میرے والد صاحب کو قتل کیا. اس میں وہی جائیداد کا جلد اصول، وجہ پراپرٹی تھی کہ جی دادا اللہ کو پیارا ہو جائے گا، کچھ ہمیں وراثت ہوگی، ہمیں پیسہ ملے گا، کچھ ہے. اور ظالموں تم ہر چیز لے لو، لیکن ظلم تو نہ کرو. آپ نے اس مقدمے میں بھی یہ لوگ ہی نامینیٹڈ تھے اور وہ امانت صاحب کی مدعیت میں درج ہوا؟ جی امانت صاحب کی مدعیت میں درج تھا. امانت صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے. اب تو وہ آپ لوگوں نے میرے 2 بھائی جن کی بہن اللہ کو پیاری ہوئی ہے وہ گواہ ہیں. نہیں، جو آپ کے والد صاحب کے قتل کا مقدمہ تھا وہ آپ لوگوں نے اس میں جب یہ گرفتار ہو گئے تو آپ لوگوں نے معاف کر دیا وہ قتل؟ وہ ماں کے مجبور کرنے پہ اور بھائی کے کہنے پہ ان کو معاف کر دیا، اور اس کا آج ہم نے رزلٹ دیکھ لیا. کتنا عرصہ پہلے یہ لوگ باہر آئے؟ یہ کچھ 7-8 مہینے میں باہر آئے تو ان کو 2 سال ہو گئے. ان کی پہلے بیل کروائی اور مقدمہ ابھی کورٹ میں ٹرائل پہ چل رہا تھا. میں بھائی کو منع کرتا تھا یار نہ کریں نہ کریں. بھائی نے مجبور کیا، ماں نے مجبور کیا، اور اس کا نتیجہ یہ وہ آج پورا کا پورا گھر تباہ ہو گیا، 2 گھر برباد ہو گئے. آپ نے مقدمے میں اپنے سگے بھائی امین، شہزاد اور دیگر لوگوں کو نامزد کیا ہے. جی ابھی پولیس کیا کہتی ہے کہ انہوں نے امانت صاحب ان کی اہلیہ اور بیٹی کو کیوں قتل کیا ہے؟ اس میں جو ابھی تک پولیس، کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ ابھی 2 دن پہلے کا واقعہ ہے، پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے. جو پولیس نے ہمیں بات بتائی ہے کہ شادو نے ہر چیز کنفیس کر لی ہے، اور ڈیفینیٹلی جو لوگ ہم نے FIR میں نامزد کیے ہیں یہ سارے کے سارے اس کے ساتھ شامل ہیں. آپ کے والد صاحب کو تو جائیداد کے حصول کے لیے قتل کیا. جب آپ کے والد صاحب کو قتل کر دیا تو ڈیفینیٹلی جو وراثتی نظام ہے اس کے تحت ان کو ان کا حصہ مل گیا ہوگا، آپ لوگوں کو آپ کا حصہ مل گیا ہوگا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے اس بھائی کو کیوں قتل کیا؟ وہی بات پراپرٹی کہ جب بھائی کا کوئی چیز رہی نہیں، نہ اس کی بیوی رہی ہے نہ بیٹی رہی ہے، تو کون ہوگا بینیفیشری؟ یہ تباہی ہوئی ہے اور یہ سارے ظالم ہیں. اللہ ان کو تباہ و برباد کرے گا. اور یہ جب ظلم ہوتا ہے نا، یہ بیسیکلی ظلم ہوا ہے اور ظلم چھپتا نہیں ہے. اللہ نے مدد کی، 24 گھنٹے میں یہ ظلم سامنے آ گیا. تو وہی وجہ نات پراپرٹی. تو جیسے آپ حسد ہے، کیونکہ ہم دونوں بھائیوں کا بزنس ہے، میرا جال کا باقی سلسلہ ہے. اپنی انہوں نے بیچ کے کھا لی، تباہ کر لیا، سارا کچھ کر لیا. ہم دونوں بھائیوں نے بچا کے رکھی، اللہ نے مدد کی، ہم نے بزنس اسٹیبلش کیا. ہمارا ادھر ویلنشیا کے ساتھ وہ میرا بھائی اس چیز کو مینیج کرتا تھا. اب ان کو وہ خود ظاہر ہے بیچ کے کھا گیا ہر چیز. ان کو پتا تھا یہ اسٹیبلش ہو گیا. اللہ نے اتنے اچھا مثلا اس کا سلسلہ تھا. بیٹی جو مرڈر ہوئی ہے ہمارا صاحب کی بیوی، وہ حافظ قرآن تھی. 1.5 ماہ کی معصوم بچی کا کیا قصور تھا؟ تو یہ ظالم ہے. جو ظالم ہے، جو باپ کو قتل کر سکتا ہے، اس سے بھائی اور کوئی اور اس سے امید لگا سکتا ہے؟ تو بھائی کو میں کہتا تھا یار احتیاط کریں احتیاط کریں. نہیں احتیاط کیا، آج پورے کا پورا گھر تباہ ہو گیا.
جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ والدہ کے پریشر میں آ کے آپ لوگوں نے اپنے والد صاحب کا قتل معاف کر دیا تھا، تو اب بھی تو آپ مدعی ہیں اور آپ کا بھائی دوبارہ وہی بھائی جو ہے، اب پہلے والد تھے اب آپ کے بھائی، وہ تو والدہ کا ختم ہوگی نا ہر چیز، اب یہ کیفر کردار تک پہنچیں گے. میں مدعی ہوں جب تک میری زندگی ہے، میں پوری قانونی جو بھی لیگل سلسلہ ہوگا جب تک میری زندگی ہے میں پوری قانونی لڑائی لڑوں گا. اور جو میرے 2 بھائی گواہ ہیں، مجھے 100% اپنے سے بڑھ کے ان پہ یقین ہے کہ ہم دونوں کا گھر تباہ ہوا ہے، اور ہم ان کو جو ہے وہ اللہ ہمیں انصاف دے گا، اور ہم ہر حد تک جو بھی ہو سکا لیگل طریقے سے ہم انشاءاللہ کریں گے. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ پولیس پازیٹیو ڈائریکشن میں چل رہی ہے، اور اللہ ہماری مدد کرے، پولیس ہماری مدد کرے. اتنے عرصے میں جب وہ 2 سال پہلے باہر آئے تو اتنے عرصے میں کبھی آپ کو کوئی شک یا شبہ گزرا یا کوئی ایسی ڈسپیوٹ ہوئی جس کو آپ کو لگتا ہو؟ مجھے 3-4 مہینے پہلے تھریٹ آئی ہے، میں نے بھائی کو کہا ہے، وہ میں نے پولیس کو دے دیا ہے، پولیس اس پہ انویسٹیگیشن بھی کر رہی ہے. میں نے بھائی کو کہا ہے، اسی بھائی نے میرا کہتا یار ہو ہی نہیں سکتا، ایڈوکیٹ تھا، دلیر آدمی تھا، تو دلیری کا کیا نتیجہ ہوا؟ ہر چیز میں اسی وجہ سے ڈیفینس رہتا ہوں. میں نے کبھی دیکھیں آپ کو میں سب سے پہلے اکثر دوستوں سے کل بھی یہ کہا ہے، اتنا بڑا ظلم ہوا ہے، اللہ کی ذات کے بعد سب سے بڑی ہستی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ وہ تلوار اپنے پاس رکھتے تو آپ کو پتا ہے جو باپ کو دادے کو قتل کر سکتا ہے وہ میرا دوست ہے، امانت کا دوست ہے. ہم نے اپنا گھر اپنا خاندان تباہ برباد کر. سلیم صاحب وہ کیا تھی؟ نہیں یہ تو میری جان ہے، یہ تو مجھے اولاد سے زیادہ پیارا ہے. امین صاحب کی طرف سے مثلا سمجھے انہی سے کنیکٹڈ لوگوں کی طرف سے آئی تھی کہ جی سلیم کو اپنے جان سے مارنا ہے. کیونکہ میں تو یونیفارم پہننا ہے، ظاہر ہے وردی ہے، میں اوائڈ کرتا ہوں ان چیزوں سے. وہی حسد، جیلسی، شریکہ، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ میں نہیں آ سکا، کچھ ہے تو میرا بھائی اس میں آ گیا. میں نقصان تو میرا ہوا ہے نا، گھر تو میرا تباہ ہوا ہے، اور اولاد تو میری مری ہے. تو باقی اللہ خیر کرے گا. میں نے گزارش کی ہے کیونکہ ابھی بڑی انیشیل سٹیج ہے، پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے، اور مجھے میرا اللہ انصاف دے گا.